أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امانتوں کو ادا کرو. امانت کا ادا کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں امانت کا مفہوم بہت تھوڑا سمجھا جاتا ہے. بس اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کچھ پیسے امانت رکھوائے. مثال کے طور پر کسی نے دوسرے کو 20,000 روپے امانت رکھوائے کہ جی میں 3 مہینے بعد آ کے لے لوں گا. 3 مہینے بعد وہ گیا اور اس نے 20,000 دے دیے. یہ تو بڑا امین آدمی ہے. بس اتنا محدود تھوڑا سا تصور ہمارے معاشرے میں. امانت ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے. امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی پر کسی بھی معاملے میں بھروسہ کر لینا اور دوسرے آدمی کا اس بھروسے کو پورا کر دکھانا یہ امانت ہے. اور اس بھروسے کے خلاف کرنا یہ خیانت ہے. امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کہتے ہیں ایک آدمی کا کسی دوسرے آدمی کے اوپر کسی بھی معاملے میں بھروسہ کرنا اور اس کو پورا کر دکھانا یہ امانت ہے. اور پورا نہ کرنا یہ خیانت ہے، بددیانتی ہے. زندگی کا کوئی شعبہ اور معاشرے کا کوئی فرد امانت سے خالی نہیں. ہر شعبے میں امانت ہے اور ہر شعبے اور ہر فرد کے اوپر امانت کی ذمہ داریاں ہیں. اس کا صرف پیسے کے رکھوانے سے، کسی چیز کے رکھوانے سے تعلق نہیں ہے، ہر شعبے میں. اگلی بات حدیث سنیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له. جس شخص کے اندر امانت کی ادائیگی نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. ولا دین لمن لا عهد له. اور جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں اس کے پاس دین ہی کوئی نہیں. تو امانت اور وعدہ پورا کرنا اتنا ہے. اور ایک حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں بتائی گئی. آیت المنافقین 3. اذا حدث کذب. جب بولے گا جھوٹ بولے گا. جب وعدہ کرے گا تو وعدہ توڑ دے گا. اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا. یہ 3 نشانیاں ہیں پکے منافق کی. اور ایک بار حدیث سنیے دل کی کانوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، اس سے کچھ بھی غلطی ہو سکتی ہے، ایک یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. دوسرا امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. اب ہم اگر دیکھیں تو یہ دونوں صفتیں ہی ہمارے اندر آ رہی ہیں. جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں اور امانت کے اندر خیانت بھی ہم سب ہی کرتے ہیں الا ماشاءاللہ. نبی علیہ السلام صادق الامین تھے اور ہم نے تو ان دونوں لفظوں کا کبھی پاس ہی نہیں رکھا. امانت زندگی کے ہر شعبے میں. ایک آدمی نے کسی دوسرے کے اوپر بھروسہ کیا کسی بھی معاملے میں. اب دوسرے بندے کو چاہیے کہ اس کے بھروسے کو، اس کے مان کو پورا کرے اور جو ڈیوٹی ذمہ داری اس کو ملی ہے اس کو سچے صحیح طریقے سے ادا کرے. ورنہ قیامت کے دن مسائل بہت خطرناک ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین. اللہ فرماتے ہیں کہ میں خیانت کرنے والوں سے محبت ہی نہیں کرتا.
ہمیں محبوب ہی نہیں رکھتے، پسند ہی نہیں کرتے۔ تو خیانت کرنے والوں اللہ ان سے محبت نہیں کرتے۔ اور اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، غور کیجیے۔ غزوہ خیبر میں ایک مجاہد مسلمانوں کی طرف سے لڑا، سارا دن لڑائی ہوتی رہی، حتیٰ کہ جان دے گا، جنازہ تیار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی شہید کا جنازہ پڑھا دیا، تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا کہ اس نے مال غنیمت میں تھوڑی سی کوئی چیز 10-20 روپے کی معمولی چیز کی گڑبڑ کی تھی، خیانت کی تھی، تو مجھے خائن کا نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا گیا۔ ابھی نماز جنازہ کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح کی سفارش ہے، دعا ہے اور شفاعت ہی ہے نا، کہ لوگ مل کے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی مغفرت کر دے، اور کیا ہے؟ تو غور کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں خائن کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن شفاعت سے بھی روک دیا جائے کہ آپ خیانت کرنے والوں کی شفاعت بھی نہ کریں۔ ہمارا کیا ہو گیا؟ امانت کا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب کن کن شعبوں میں امانت میں خیانت ہو رہی ہے؟ میرا تو اپنا گمان یہ ہے کہ ہم لوگ خیانت کے اندر PhD کر چکے ہیں، اور بلکہ اس سے بھی آگے کی ڈگری ہمارے پاس ہے خیانت کے اندر، اتنے کمال کی خیانت کرتے ہیں۔ ہم معاشرے میں خیانت کی جو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں ان میں سے بعض کا میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، وراثت کے اندر خیانت، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، جس کے قبضے میں جتنا آ جائے دوسرے کو بتاتے نہیں کہ تیرا اتنا ہے، سگی ماں کو نہیں دیتے، خرچہ دیتے رہتے ہیں، اس کا حق اس کے حوالے نہیں کرتے، اور اگر ماں سوتیلی ہے یا بیوی دوسری ہے تو ان کا حق تو کھانا فرض عین سمجھتے ہیں۔ بہنوں کے معاملے میں تو بڑے بڑے لوگ نمازی، پرہیزگار، ڈاکو اور بے ایمان ہیں، خائن نہیں دیتے۔ یہ ایک ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ وراثت سے اگر ہم نے کسی کو محروم کر دیا، اگر وہ جائز وارث تھا، اب کیا ہوگا؟ حدیث کے اندر آتا ہے دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی جائز وارث کو اس کی وراثت سے محروم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ ٹھیک ہے، کتنا روک سکتے ہو کسی کا؟ روک لو، آگے پھر جنت سے محرومی ہے۔ تو بہنوں کا حصہ دینا تو ہم لوگوں نے سیکھا ہی نہیں، پورا حصہ دینا، حساب کتاب کر کے صحیح طریقے سے بہنوں کا حصہ دینا، یہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ ویسی بہن کو کہہ دیتے ہیں تو میں تیرا بھائی نہیں، معاف کر دیں، تو دھوکے سے، غلط طریقے سے، بلیک میلنگ سے یا ایموشنل بلیک میلنگ کر کے یہ کچھ ایسے جملے کہنے والے، ایسے معافی نہیں ہوتی۔ بہن سے کہا کہ تم مجھے معاف کر دو، اس کو پتہ ہے بھائی نے دینا تو ہے نہیں، اس نے کہا ہاں میں نے معاف کیا، معاف۔ یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے یہ شخص، یہ معافی نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو چنگ کرنے کے لیے ایک طریقہ بتایا۔ اگر بھائی ہے نا، اسے مان ہے کہ میری بہن تو مجھے معاف کر دے گی، اس نے کر دیا، اس نے خود کہا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں نے سائن کروائے۔ کہتے ہیں بہن کی سچائی اور معاملے کی صفائی چیک کرنی ہونا تو اس کا طریقہ ہے، کرے گا اس کا عمل کوئی بھی نہیں، کیونکہ اندر کھوٹ ہوتا ہے۔ طریقہ کیا بتایا انہوں نے بتایا کہ بہن کا جو بنتا ہے نا اس کو دے دو، اس کے حوالے کر دو، اور 3 دن کے بعد اس کے پاس جاؤ کہ تو میری بہن ہے، مجھے بڑی ضرورت ہے، دے دو مجھے۔ پھر کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کون سی بہن واپس ہے۔ جب اس کو اس کی لذت مل جائے، اس کا مزہ مل جائے، اس کی حرارت اس کو مل جائے، پھر میں دیکھتا ہوں کون سی بہن ہے جو واپس کرتی ہے۔ پہلے تو اسے پتہ ہی نہیں کہ ہے کتنا اور ہے کیا، اس کی لذت کیا ہے، اور ساتھ ہی سے بھی پتہ ہے کہ بھائی نے دینا تو ہے کوئی نہیں، میں نے اگر مانگ لیا، حساب کتاب مانگ لیا تو میں ہی بری بنوں گی، تو چلو میں نہیں دیتی۔ تو یہ مجبوری کا معاف کیا ہوا یہ معاف نہیں ہوتا۔ ایسی ہم
دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، تو قیامت کے دن پریشانی کریں گے۔ تو وراثت میں تو ہم لوگ خیانت کرتے ہی کرتے ہیں۔ اگلا مرحلہ جس میں ہم نے خیانت میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے وہ ہے کاروبار۔ اس میں بھی ہم مکمل پی ایچ ڈی کر چکے ہیں خیانت کے اندر۔ اس میں بہت سارے طریقے ہیں خیانت کے۔ چائنا کی چیز کو کوریا کر کے بیچنا خیانت ہے، پرانی لے کے اس کو نیا کر کے بیچنا اور بتانا کہ یہ نئی ہے، جیسے موبائل فون والے ہیں، الیکٹرک میں کئی لوگ کرتے ہیں، خیانت ہے۔ اسی طریقے سے بل دکھاتے ہیں کہ جی 100 روپے کا لیا، حالانکہ پیچھے ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہ نہیں بتاتے، قسم کھا لیتے ہیں، اس طرح کی خیانت۔ اور بھی کئی قسمیں ہیں۔ اسی طرح جو لوگ ملازم پیشہ ہیں ان کی بھی خیانت کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، کام نہیں کرتے، کپے لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ بھئی جو ڈیوٹی کا وقت ہے یہ آپ نے اس کو سیل کر دیا، اس سے آپ پیسے لے رہے ہیں، اب جتنی آپ نے گڑبڑ کی اتنی کمائی حرام۔ یا پھر وقت تو پورا دے رہے ہیں لیکن کام کو توجہ اور شوق سے کرتے ہی نہیں، ذمہ داریاں پوری نبھاتے ہی نہیں، کر سکتے ہیں نہیں کرتے، یہ بھی خیال۔ اور اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایسی جگہ کام کر رہے تھے، ہوٹل میں یا کوئی بس کی کمپنی ہے یا اور ایسی کوئی چیز کہ جس میں وہ اپنے جاننے والوں کو، دوستوں کو الگ سے فیور دے دیتے ہیں۔ کھانا ہے، چلو جی دوستوں کو بلا لیا، 2 آدمی کو بیچ میں سے کھانا کھلا دیا، مالک کو بھی کیا پتا، بس میں جانا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، 2 بندوں کو ویسے بٹھا لیا، ریل میں بٹھا لیا، کچھ کر لیا، یہ سب خیانت کی قسم ہے۔ اور اگر ہم آگے بڑھیں تو میاں بیوی کے رشتوں کے اندر بھی خیانت ہے کہ خاوند بیوی سے چاہتا ہے کہ ایک پاک دامن رہے، حرام کی طرف نہ جائے لیکن خود حرام کی طرف بڑھتا ہے، مختلف جگہ منہ مارتا پھرتا ہے، خیانت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ مسجد مدرسہ چلاتے ہیں، یتیم خانے چلاتے ہیں، نان پروفٹ آرگنائزیشنز رن کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ بڑے خطرے میں ہیں۔ حضرت جی فرماتے ہیں قسمت والے ہوں گے جو مسجد مدرسے چلا کے، خانقاہیں چلا کے، ہاسپٹل خیراتی ادارے چلا کے جنت میں پہنچے، بہت ہی کوئی قسمت والا ہوگا۔ یہ تو یہ سارے کے سارے اکثر بیشتر دھر لیے جائیں گے۔ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مساجد مدارس کی ذمہ داریوں سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اور اتنا ڈر کسی چیز سے نہیں لگتا کہ لوگ اعتماد کے ساتھ پیسہ دیتے ہیں لیکن استعمال میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، استعمال صحیح نہیں ہوتا۔ اگلے بندے نے تو کچھ پیسے دیے مسجد مدرسے والے کو، اس کو تو ثواب مل گیا، اور جس کو ملے اگر اس نے صحیح ادا نہیں کیا تو اب یہ تو پکڑ میں آ گیا۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں قسمت والے ہوں گے جو اس طرح کے فلاحی کام کر کے جنت میں جائیں گے، لیکن ساری وقت اللہ ہماری حفاظت۔ اور اسی طریقے سے ایک شعبہ عاملین کا، عملیات کا، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن کہیں کہیں اکثر و بیشتر دکانداری ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اور ان کو جھوٹ بولنے پر اور دھوکہ دینے پہ ہم خود مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں دھوکہ دو، ہم سے جھوٹ بولو، ہمیں لوٹو، ہم یہ خود کرتے ہیں۔ ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہم نے شریعت کی بات سمجھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر طرح کی آزمائش تمہارے اوپر ڈالوں گا، جان میں، مال میں، صحت میں، کاروبار میں، اولاد میں مسائل آئیں گے۔ جب مسائل آتے ہیں تو ہم ان مسائل کو اللہ کی طرف سے ہونا نہیں سمجھتے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہونا سمجھتے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے، توبہ استغفار کرتے، شریعت کے معاملات کو بہتر کرتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے روک دیا،
کسی نے کچھ کالا جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا. ہمارا دماغ ادھر جاتا ہے. اس دماغ کو لے کے ہم جب کسی کے پاس پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے پارٹی آ گئی، کہا کر رہے کرو جو کرو. تو یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے. اور پھر آگے سے وہ انہوں نے 3-4 چیزیں کوئی آپ کو تو نظر ہو گئی. بھئی کسی نے کھالا علم کرا دیا، بھئی آصف کا سایہ ہے. چوتھی چیز جنات کا معاملہ ہے. تو اس طرح کے معاملات میں وہ باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے رشتہ داریاں ہم توڑ دیتے ہیں. اللہ حکم دیتے ہیں رشتہ داریاں جوڑنے کا، اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں رشتہ داریاں توڑوا دیتے ہیں. اگر صحیح بندوں کے پاس جائیں تو وہ کہیں گے کہ معاف کرو، رشتہ داریاں جوڑے رکھو. اللہ کے وعدے اور اللہ کی مدد رشتہ داریاں جوڑنے پر ہیں، توڑنے پہ تو نہیں. یہ لوگ رشتہ داریاں توڑواتے ہیں، پھوپھی نے کیا ہوگا، چاچی نے کیا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا، بس رشتہ داریاں توڑ. اور ایک میں آپ کو مشاہدہ بھی بتاؤں، جتنے بھی لوگ عاملین کے پاس جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ عاملین کے پاس جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسرے عامل کے پاس جائیں گے، پھر تیسرے کے پاس جائیں گے، زندگی بھر عامل پر عامل بدلتے رہیں گے، کام ان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. نہیں تو آپ میں سے جتنے گئے ہوں وہ اپنی زندگی پہ غور کر لیں، یا جاننے والوں میں کوئی گئے ہوں ان کے اوپر غور کر لیں. 20, 30, 40, 50 سال سے ایک ہی کام پکڑا ہوا ہے. اس عامل کے پاس جاؤ، سال 2 سال یہاں کام نہیں بنا، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ. انہی چکروں میں پڑے رہو، رب کے در پہ مت ہو. جو شریعت میں باتیں بتائی ہیں ان پہ مت ہو. تو یہ تو موقع ہم خود دیتے ہیں. ان کی غلطی اپنی جگہ ہے، لیکن موقع ہم خود دیتے ہیں. تو ہمیں اپنی سوچ کو ٹھیک کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسی طریقے سے بندے کو دیکھتے ہیں کیسی پارٹی ہے ویسا معاملہ کر لیتے ہیں. تو معاشرے کے اندر اس طرح کے معاملات خیانت کے بہت زیادہ. کسی کو امانت دے دو، کسی کو پیسہ دے دو، مال ادھار دے دو، تو اس کے بعد پریشان. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہمیں خوف خدا نہیں رہا. 3 باتیں امانت کے سلسلے میں شروع میں بتائی تھی، دوبارہ سن لیجیے. پہلی بات، ان اللہ لا يحب الخائنین. اللہ تعالیٰ امانت میں خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. دوسری بات، نبی علیہ السلام نے ایک شہید کی نماز جنازہ خیانت کی وجہ سے نہیں پڑھائی. اگر دنیا میں نماز جنازہ نہیں پڑھائی تو قیامت کے دن شفاعت کیسے؟ اور تیسری بات، امانت میں خیانت کی وجہ سے قیامت کے دن معاملہ کیا ہوگا کہ جو خیانت کرنے والا ہوگا نا، اس کو کہا جائے گا کہ دیکھو تم نے فلاں بندے کا فلاں حق مارا تھا، یہ اس کی امانت تمہیں دینی ہے. اب اس امانت کی ایک شکل جسم بنا کر اس کو جہنم کے گڑھے میں انتہائی نیچے ڈال دیا جائے گا. کہا جائے گا دیکھو جنت میں جانا چاہتے ہو نا، تم نے نمازیں بھی پڑھی تھی، حج بھی بڑے کیے تھے، ابھی تمہیں جانا ہے جنت میں، لیکن یہ فلاں بندے کی امانت میں تم نے گڑبڑ کی تھی وہ پڑی ہے نیچے، لے آؤ پھر چلے جانا. اب وہ جائے گا جہنم کے نیچے، انتہائی نیچے کہیں پڑی ہوگی، اٹھائے گا بہت بھاری ہوگی، مشکل ہوگی. اب اٹھا کے یہ اوپر چڑھنا شروع کرے گا کہ میں باہر نکلوں، اس کو لے کے جاؤں، اس کو دوں اور جاؤں جنت. اب یہ بڑی مشکل سے جہنم میں جل بھی رہا ہے، لطف بھی بن رہا ہے، اوپر چڑھ بھی رہا ہے. کنارے پہ پہنچنے سے پہلے وہ امانت اس کے سر سے نیچے گر جائے گی. پھر نیچے وہیں جہاں پڑی تھی پہنچے گا، پھر اٹھا کے لائے گا، پھر اوپر جائے گا، پھر نیچے، پھر اوپر جائے گا، پھر نیچے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اگر ہم نے امانت میں یہاں ادائیگیاں نہ کی تو قیامت کے دن یہ معاملات ہمیں پیش آنے ہیں. نہ اللہ کی محبت ملے گی، نہ رسول کی شفاعت ملے گی، اور یہ معاملہ اوپر سے آئے گا. بتائیں ہمارا کیا ہے؟ آج آسان ہے امانت کا ادا کرنا. اور یہ ملک پاکستان یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو امانت ہے. ہمارے بڑوں نے کس لیے حاصل کیا تھا کہ ہمارے نوجوان لڑکے ہیئر بینڈ لگا کے پھریں، عورتوں کی طرح چوٹیاں بنا کے پھریں، عورتوں جیسے طریقے اختیار کریں، لباس ان کے عورتوں جیسے ہو جائیں. کیا ہمارے بڑوں نے جنہوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی،
کیا انہوں نے اس لیے دی تھی کہ ان کی اولادیں اور ان کی نسلیں مسلمانوں کے طور طریقوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلے؟ تو وہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر دی گئی. یہ ملک ایک امانت ہے، اور یہ امانت اس لیے دی گئی یہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات شریعت کے مطابق پورے کیے جائیں، اور ہم نے اس امانت کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو ایک اچھا پاکستانی بننا اسی صورت ممکن ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا ان کی باتوں کو پڑھا اور سمجھا جائے، ان مقاصد کو جن مقاصد کے لیے انہوں نے اللہ رب العزت سے زمین کا ٹکڑا حاصل کیا تھا. ہمارے ہی باپ تھے، ہم نے ان مقاصد کو کتنا سمجھا، کتنا پورا کرنے کی کوشش کی. چلو جی ہم پورے ملک میں تو اپنی حکومت نہیں لا سکتے، پورے ملک کے اندر تو ہم تبدیلی نہیں لا سکتے، اپنے لباس میں، اپنے گھر میں، اپنے بیوی بچوں میں تو کر سکتے ہیں. تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، اگر نہ کیا تو ہم نے تو اس امانت کے بھی حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں امانت کے مفہوم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امانت کا مفہوم بتا کے بس بات مکمل کریں. ٹائم ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ غیروں کے تہوار کے مطابق کچھ بات ہو جائے. پہلے کہتے تھے تو میں اسی پہ بات کر لیتا ہوں. اب وقت تو اتنا ہی ہے، بس اتنی بات ایک دو کر لیتے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ. ہم کس کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے اپنے تہوار ہیں، ہماری اپنی خوشیاں ہیں، ہمارا اپنا ایک نظام ہے. تو اس کے اوپر پورا ایک بیان ہے غیروں کے تہوار منانے کے نقصانات. 8 کلپ ہیں، تو کسی کو چاہیے تو میرا نمبر لے لیں مولانا صاحب سے، میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. مولانا صاحب کو تو میں ابھی نماز کے بعد ہی تھوڑی دیر بعد بھیج دوں گا انشاءاللہ. اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے یہ ساری باتیں. ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہر وقت اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے. اللہ اور اس کے رسول دونوں نے منع کیا ہے یہود و نصارہ کے طریقے پہ، غیروں کے طریقے پہ نہ چلو. اور جب ہم ان کے طریقے پہ چلتے ہیں تو اللہ کے حکم کو بھی توڑتے ہیں، نبی کے دل کو بھی توڑتے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا. اگر ہم غیروں کے دنوں کو منائیں گے، وہ مناتے رہے، ان کو ہم منع نہیں کر رہے، ہم ان کے تہوار کو نہ منائیں، کوئی بھی ہو. اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ ہمارا نام اگر خدا نہ خاصہ اللہ کے پیاروں میں سے کٹ کے دشمنوں میں آ گیا تو دنیا اور آخرت ہماری ہی تباہ ہوگی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. وآخر دعوانا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.